الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک جمعے والے دن خطبہ دیا، لیکن اس دن بارش بھی ہو رہی تھی اور بارش کے ساتھ ساتھ کیچڑ بھی تھا. اب جس طرح یہ اذان ہوئی ہے تو جب وہ اذان والا پہنچا حی علی الصلاۃ پر، فامر المؤذن لما بلغ حی علی الصلاۃ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا جب وہ پہنچا حی علی الصلاۃ پر، قالا کہا، قل تو کہہ، الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنی اپنی قیام گاہوں پر، جہاں تم ٹھہرے ہو، جہاں تم رہتے ہو، اپنی جگہ بھی نماز پڑھو. فنظر بعضهم الی بعض، تو بعض نمازیوں نے نا دوسرے نمازیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے. فکانہم انکروا، کہ جس طرح انہوں نے نا اس بات کو پسند نہیں کیا، عجیب سا سمجھا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے کہ ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جو گھروں میں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے ڈیروں والے ڈیروں پہ نماز پڑھ لیں. فقالا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کأنکم انکرتم ھذا، جو میں نے یہ مؤذن سے کہا ہے کہ نماز اذان میں اب حی علی الصلاۃ نہیں کہنا بلکہ اس کی جگہ پہ یہ کہو کہ اپنی اپنی جگہ پہ نماز پڑھ لو، تو تم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تمہیں اچھی نہیں لگی میرے خیال میں. ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ اس ذات نے کیا جو مجھ سے بہت بہتر تھی، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے ایسے بارش کے موقع پہ اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کی جگہ پر یہ کہلوایا تھا، تو انہی کی سنت کو میں نے ادا کر کے یہ مؤذن کو حکم دیا ہے. انہا عصمت، بے شک یہ جمعہ واجب ہے، لیکن وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، لیکن میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں بارش میں کیچڑ میں گھر سے نکالوں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، بلکہ اس کے آخر پر ہے کہ وہ کہتے ہیں كَرِهْتُ أَنْ أُعَصِّمَكُمْ، کہ میں تمہیں گناہ گار کروں، میں نے یہ پسند نہیں کیا. فَتُجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَىٰ رُكَبِكُمْ، کہ تم آؤ اس حال میں کہ گھٹنوں تک گوڈے گوڈے چکڑ چ لبڑے ہوو. پنجابی ترجمہ ٹھیک سمجھ آئے گا کہ گوڈے گوڈے تسی چکڑ چ لبڑے ہوو تے تسی اس حال چ مسیتے آؤ، میں پسند نہیں کیتا. اس کر کے میں تانوں جڑا نا یہ رائے دوائی ہے اور یہ اعلان کروایا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی، اللہم فقہہ فی القرآن، کہ یا اللہ اس کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما. اور نبی علیہ السلام جو قرآن سیکھنا چاہتا تھا نا اس کو کہتے تھے جاؤ عبداللہ بن عباس کے پاس. معمولی ہستی نہیں ہے، حبر الامہ کہلاتے ہیں.
اور ان کا یہ جمعے کے موقع پر ممبر پر بیٹھ کر یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ کی وجہ سے لوگوں کو رعایت دے دی کہ بھئی اپنے اپنی جگہ پہ نماز پڑھ لو، اپنے اپنے ڈیروں پہ، اپنے اپنے گھر پر، اور کو اپنی طرف سے نہیں انہوں نے شریعت گھڑی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا تھا وہی انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ یعنی ہمارے سامنے بارش کا عذر جو ہے وہ ایک سامنے آ گیا۔ اسی طرح یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں اور نبینے صحابی تھے، لیکن کانا یوم قومہ، یہ بھی بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ وہ اپنی قوم کی نماز پڑھاتے تھے، امامت کرواتے تھے۔ ہمارے ہاں جی نبینہ امام نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے چل نکلے ہیں۔ صحابہ نبینے جو تھے وہ بھی نمازیں پڑھاتے تھے، کوئی حرج نہیں، نبینہ اگر صاف ستھرا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہا تکون الظلمہ والسیل، بعض کا بہت اندھیرا ہوتا، نبینے کے لیے تو اندھیرا ہے ہی ہے، لیکن جو ساتھ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، والسیل، سیلاب بھی ہوتا ہے، وانا راجل ذلیل البصر، میری نظر کمزور ہے، فصلی یا رسول اللہ فی بیتی مکانا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی جگہ پر آ کر نماز پڑھ دیں، 2 رکعتیں نماز ادا کر دیں، اتخذہ مصلی، میں اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں گا، وہاں پر میں نماز پڑھا کروں گا۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر، فقال، اور کہا، این تحب ان اصلی، کہ بھئی بتا اپنے گھر میں تو کہاں پسند کرتا ہے میں وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر تو اس جگہ پر اپنی نماز پڑھ لیا کر۔ فاشار الی مکان من البیت، انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں آپ 2 رکعتیں نماز جو ہے وہ ادا کر دیں۔ فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی اور اس جگہ کو انہوں نے اپنا پھر نماز پڑھنے کا بنا لیا، وہ نماز کی جگہ بنا لی۔ اب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں ہمارے سامنے نبینے بندے کا عذر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عذر کو قبول کر رہے ہیں، قبول کر کے اس کے لیے گھر کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کر، اس کے دل کی عقیدت محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی کہ یہ جگہ میرے لیے برکت والی ہو جائے گی، میں وہاں نماز پڑھتا رہا کروں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز با جماعت کی تاکید کے باوجود اس نبینے بندے کے عذر پر اس کا عذر قبول کیا، اور یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے کہ جہاں بندے کا عذر پیش آتا ہے شریعت نرمی اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ روزہ فرض ہے، آپ بیمار ہیں، آپ سفر پر ہیں، شریعت نرم ہو گئی۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، آپ بیمار ہیں، شریعت نرم ہو گئی، بیٹھ کر پڑھ لو۔ آپ بیمار ہیں، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ جیسے جیسے ہم یعنی معذور عذر والے ہوتے چلے جاتے ہیں، شریعت اتنی ہی نرم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ شریعت کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ جو لوہے والے مستری ہیں نا، جو نرم ہو اس کو بڑی خوشی سے لیتے ہیں، اور جو ہارڈ ہو، جو بینڈی نہ ہو، تو اسے بنتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ شریعت کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ معقول عذر کی بنا پر، یہ معقول عذر تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عذر قبول کیا۔ اس کے بعد یہ بھی روایت بخاری شریف کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی بیان کرتے ہیں۔ عمل کیا ہے کہ ایک رات تھی، بڑی سردی بہت زیادہ، اور ہوا چل رہی تھی، فی ذات لیلۃ برد وریح، ٹھنڈی اور برسات کی ہوا جو تھی نا رات تھی، اور اس میں انہوں نے مؤذن کو حکم کیا دیا، اب تو نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، اب تو نے کیا کہنا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، الا صلوا فی بیوتکم الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں، اپنے ڈیروں پر جہاں تم ٹھہرے ہو، جو تمہاری قیام گاہ ہے، وہاں نماز پڑھ لو۔ اب سردی ہے شدید، ہوا ہے شدید، موت کا پیغام تو نہیں، سردی ہے نا، زیادہ ہے تھوڑی سی، ہوا تیز ہے، لیکن دیکھیں شریعت ہماری کہ جہاں بندوں کے لیے مشکل ہے، تکلیف ہے، اور وہ تکلیف بھی خاصی ہے، اگرچہ بندے ہمت والے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن موت تو نہیں آ جائے گی۔ اگر کوئی بہت ٹھنڈی رات میں آ جائے مسجد کی طرف تو مر تو نہیں جائے گا، بہت تیز ہوا میں کوئی مسجد کی طرف آ جائے مر تو نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود کہ ان بندوں کو تکلیف ہوگی، شریعت جو ہے وہ نرمی کر دیتی ہے کہ چلو بھی اپنے گھر میں پڑھ لیں۔
اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معاملہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے ساتھ ہی بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر المؤذن اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، کہ جب ٹھنڈی رات ہوتی، بارش والی رات ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو کیا حکم دیتے؟ الا صلوا فی الرحال، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ، اپنے اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھ لو۔ اب یعنی بہت شدید سردی اور بارش، اس کو بھی شریعت عذر شمار کر کے وہ جو با جماعت نماز کی تاکید ہے اس میں شریعت خود ہی رعایت دے رہی ہے۔ جب عذر نہیں پھر رعایت نہیں، لیکن جب عذر ہے شریعت کے اندر جو قبول ہو رہا تو پھر وہاں شریعت جو ہے وہ رعایت بھی دیتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے اوپر باب بھی امام بخاری نے یہی باندھا ہے کہ جب بارش ہو یا اور کوئی عذر ہو تو پھر رعایت ہے، بندے جو ہیں وہ اپنے گھروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ نہ سمجھے خدا نے کہا تھا کہ میں نے کوئی نئی بخاری شریف گھڑ لی ہے، جو آپ کے پاس ہے اس بخاری شریف میں جا کر یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 666 اور اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے، یہ ساری حدیثیں آپ کو آگے پیچھے یہ ساری مل جائیں گی جو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ اسی بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ قال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک بندے نے عرض کیا انی لا استطيع الصلاۃ معک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ وجہ کیا؟ وکان رجلا ضخما، موٹا آدمی تھا، موٹاپا زیادہ تھا، اب موٹا بندہ بیچارہ جو ہے نا اس کے لیے ہر نماز میں گھر سے آنا مشکل تھا۔ حکم اس کے لیے بھی وہی ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن وہ مجبور تھا، اس کا موٹاپا جو ہے اس کو تنگ کرتا تھا، وہ نمازیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، اپنا عذر اس نے پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بات طے ہوگی، اس نے اپنے گھر کھانا تیار کیا اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام گئے، اس نے چٹائی وغیرہ جو تھی وہ بچھائی، بلکہ جہاں نماز پڑھنی تھی نا وہ کونا اس نے دھو کر صاف ستھرا کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو ہے یہاں پر جو ہے نا نماز پڑھ دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے اس جگہ کو اپنا نماز پڑھنے کا مصلی بنا لیا، وہاں وہ نماز پھر پڑھتا تھا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی کیا چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک صحت کے اعتبار سے مجبور ہے بندہ، موٹاپا اس کا جو ہے اس بیچارے کو ہر 5 نمازوں میں گھر سے مسجد تک آنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو شریعت نے رعایت دے دی، اور کسی مولوی، کسی امام، کسی مجتہد کی رعایت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت کی رعایت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیں، بارش کا عذر ہے، سردی کا عذر ہے، تیز ہوا کا عذر ہے، موٹاپے کا عذر ہے، بندوں کے جو عذر ہیں ذاتی سے ان کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رعایت دے رہے ہیں۔ یہ صحیح روایتیں ہیں، کوئی کچی پکی ادھر ادھر کی نہیں ہیں، کوئی دوسری کتاب کی میں روایت عرض نہیں کر رہا، صرف بخاری شریف کی جو کہ سارے مسلمانوں کے ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح ترین کتاب ہے۔ یہ روایتیں سننے کے بعد اب میرے اور آپ کے دل میں جو بات جمی ہوئی ہے کہ نہیں جی نماز تو جماعت کے ساتھ ہی فرض ہے، جو مرضی ہو جو جماعت کے ساتھ ہی فرض ہے، یہ روایتیں سننے کے بعد نبی علیہ السلام کی یہ سیرت، یہ سنت، یہ حدیثیں آپ کے اور میرے سامنے آ گئی، اب میرا دل جو ہے اسی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے جو میں نے اپنے دل میں پہلے فیصلہ کر لیا ہے، یا میرا دل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بات کو خوشی خوشی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کریں پھر اس کے بعد ہمارے دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسا میرا نہیں جی مانتا، میں نہیں کرتا نا۔ اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، شریعت کہاں کھڑی ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ جمعہ کیا ہے، مسجد کیا ہے، یہ سارے دین کے معاملے ہیں، دین کی باتیں، اور کس لیے ہو رہی ہے یہ ساری باتیں کہ میری اور آپ کی نجات کا کوئی سامان بن جائے، اور کوئی دنیاوی مفاد نہ مجھے آپ سے ہے نہ آپ کو مجھ سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دین کا ہی تعلق ہے نا۔ تو جو دین ہم مانتے ہیں اس دین کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں
پڑھ رکھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو یہ سن لیں، سننے کے بعد گھر جا کر پڑھیں، پڑھ کر پھر دیکھیں کہ میرا ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے بعد میرا دل جو ہے اس کا حال کیا ہے۔ میرا دل نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر اس کو دلی طور پہ خوشی خوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی کسر ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا، ایمان نبی پر اور نبی کی بات ماننے کے لیے میرا دل مانتا ہی نہیں، اس دل کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، پیروی میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ شرعی عذر جو شریعت ہیں وہ قبول کر رہی ہے، اور یہ بندوں کے ذاتی عذر۔ دوسری طرف دیکھیں، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل صومن او بصلن، جس نے لہسن یا پیاز، لہسن گنڈا، ان میں سے کوئی چیز کھائی ہے، فلیعتزلنا، وہ ہم سے دور ہی رہے، او فلیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے دور ہی رہے، ولیقعد فی بیتہ، اپنے گھر میں ہی رہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو لہسن اور پیاز کچا کھاتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب آپ نے مسجد آنا ہے، مسجد میں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، مسجد میں اللہ کے بندے نمازی بھی آتے ہیں، اب فرشتوں کو بھی وہ بدبو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، دوسرے نمازیوں کو بھی تنگ کرتی ہے۔ اب جو سگریٹ اور حقہ پینے والا نا اس کو نہیں پتا، لیکن دوسرے بندے کے سر درد شروع ہو جاتی ہے، اب وہ سمجھتا جی کہ کیا ہو گیا جی، لیکن معاملہ اتنا نہیں، دوسرے بندے کو دیکھیں کہ اسے تکلیف کتنی ہے، اور شریعت کا اپنی کا مزاج دیکھیں کہ دوسروں کی تکلیف کو کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے، اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد آنے والا اسے مسجد آنے سے روک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اکل من هذه الشجرہ فلا یقربنا ولا یصلین معنا، نہ تو وہ ہمارے قریب پھٹ کے جس نے لہسن اور پیاز وغیرہ کھایا ہے، اور نہ ہی ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کیونکہ اس سے فرشتوں اور انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے آگے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد، جب نبی علیہ السلام کو کسی بندے میں سے جو نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے اس نے نماز پڑھنی، عقیدت اور محبت دیکھیں، لیکن کچا پیاز کھا کر آیا، کچا لہسن کھا کر آیا اور اسے بدبو آ رہی ہے، ہمارا بہی، تو پھر نبی علیہ السلام اس کے بارے میں حکم کیا دیتے کہ اس کو ذرا مسجد سے باہر کر دو، باقی سارے نمازیوں کو یہ اکیلا کیوں تنگ کریں، یہی ذرا باہر چلا جائے۔ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں، دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے، بالکل غلط ہے، کبھی یہ جنت نہیں ہے، وہ تو قبرستان ہے۔ بقیع الغرقد، حدیثوں کے اندر بقیع الغرقد کا لفظ ہے، جنت کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جنتی دروازے، بہشتی دروازے، اس کو قبرستان کو جنت، یا میں اور آپ لا علمی بنا کر بیٹھے، جنت ایک ہی ہے جو اللہ نے آسمانوں پر بنائی ہے، اور وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ جنت نصیب کرے گا۔ بہرحال اس کی طرف وہ اس وقت یہ جھاڑیوں وغیرہ کا تھا معاملہ سارا، تو ادھر بھیج دیتے، بھائی تو اکیلا ادھر چلا جا، سارے نمازیوں کو تنگ نہ کر۔ اب لہسن اور پیاز کی بدبو سے بندہ مر جائے گا؟ مرے گا تو نہیں، تکلیف ہوگی نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف دوسروں کو ہو یہ برداشت نہیں کر رہے، اسے کہہ رہے کہ بھائی تو مہربانی کر، تو چل ادھر، اسے باہر بھیج دیتے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح روایتیں ہیں۔ اب اسی پہ قیاس کر لے میرے وہ بھی محترم بزرگ اور بھائی اور بچے کہ جو سگریٹ اور حقے کے عادی ہیں، کہ یہ کتنا تکلیف ہے دوسروں کے لیے معاملہ۔ آپ تو عادی ہیں نا، جو عادی جو ہے تو وہ تو سینکھیاں بھی کھا لے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو سگریٹ کا اور حقے کا عادی ہے اسے تو نہیں، لیکن جو نہیں عادی نا، ذرا اس کے قریب بیٹھ کر دیکھیں، اس بیچارے کے سر درد شروع ہو جائے گی، چکر آ جائیں گے، الٹیاں آنے شروع ہو جائیں گی، اول فول بکنا شروع کر دے گا، اس کے دماغ پر اتنا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو پکا کر کھا لیں تو یہ ان کا کھانا جائز ہو جاتا ہے، لیکن کچا جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، تو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم جو ہے سگریٹیں اور حقہ اور یہ چیزیں جو بدبودار ہیں، یہ زمینداروں کی فصل میں صرف تمباکو ایسی فصل ہے کہ زمیندار کو کاشت کرنے کے بعد رتی برابر فکر نہیں ہوتا، گیدڑ یہ وہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچائے، کوئی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ایسی بدبودار منحوس فصل ہے، باقی ہر فصل کی زمیندار کو حفاظت کرنی پڑتی، تمباکو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی جانور اس کے قریب آتا ہی نہیں۔ اور وہ ہے ہم پیسے اپنی جیب سے خرچ کے اس کو آگ بھی لگاتے ہیں، اپنی صحت کا ستیہ ناش بھی کرتے ہیں۔ خدا را دیکھیں کہ شریعت تو لہسن اور پیاز کو برداشت نہیں کرتی، ہم سگریٹ اور حقہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ بہرحال اب اس حدیث میں کیا ہے کہ جو میرے اور آپ کے کسی مسئلے سے دوسرے کو تکلیف ہو،
شریعت جو تکلیف دینے والا نا اسے گزارش کرتی ہے کہ بھئی آپ اس سے باز آ جائے. لہسن پیاز جو کھا کر آ رہا ہے اسے شریعت جو ہے وہ سمجھا رہی ہے. تو یہ ہماری شریعت کا مزاج کہ دوسرے نمازیوں کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اسی طرح جو کوڑ کے مرض والا آیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، دور سے اسے پیغام بھیج دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تیری بیعت ہوگی تو جا. یہ جو آج کل کرونا کی وجہ سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے سے دور رہیں تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے. ہو سکتا ہے آپ بڑے ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بڑی اچھی صحت والے ہیں، لیکن جس کے پاس بیٹھے اس بیچارے کو لگ جائے گی. آپ سے اس کو لگ گئی، پھر اس کا قاتل تو میں بن گیا نا. اگر میری وجہ سے لگی، آپ کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے لگی، میں نہیں جی مجھے کچھ نہیں، مجھے آپ کو کچھ نہیں، لیکن دوسرا تیسرا جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ جفیاں ڈال رہے ہیں، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیماری پھیلے گی. یہ حکومت ہماری جو ہے نا کوئی پاگل نہیں ہے، یہ ڈاکٹر سارے یکدم پاگل نہیں ہو گئے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتیاط کرو احتیاط کرو. آپ کے شہر میں کتنی مرگیں ہوئی ہیں. اللہ حاجی رفیق صاحب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اللہ کے نیک بندے، مسجدوں سے محبت کرنے والے، مدرسہ چلانے والے، نیک نمازیوں سے محبت کرنے والے، لیکن کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. کرونا سے گئے ہیں، کوئی شک تو نہیں کسی کو کہ نہیں جی کرونا نہیں ہے، یہ بکواس ہے ساری، یہ میڈیا کا پروپوگنڈا ہے، یہ انگریز کی گیم ہے، پتہ نہیں کیا کیا فلسفے گاڑ رکھے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آئے روز میں سمندری میں بیٹھ کر آپ کے گوجر کی فلاں ڈاکٹر مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، یہ کرونا کے ساتھ. یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہے. اب اس کے حوالے سے گورنمنٹ ہمیں احتیاط کا کہہ رہی ہے، ڈاکٹر ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا کہ بس گٹے سے گٹا جوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے. اللہ کے بندو، جس نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ورکہو مراکین، اسی نبی نے یہ ساری رایتیں دی ہیں جو صحیح حدیثیں بخاری مسلم کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. کسی مولوی کی یہ شریعت نہیں ہے، کسی مولوی کا یہ اجتہاد نہیں، کسی مولوی کا یہ فتویٰ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ وہی نبی جس کے اوپر یہ قرآن اور جس قرآن کی یہ آیت ورکعوا مراکین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وہی نبی رحمت تھے. اپنے امتیوں کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ لہسن کی بدبو جو ہے اتنی تکلیف کی وہ دوسرے نمازیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس لیے خدا اپنے اوپر بھی اور باقی دوستوں پر بھی یہ مہربانی کرنی چاہیے ہمیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. ہمارا جو معاملہ جو احتیاط والا جس قدر ہو سکے اس میں کوئی حرج نہیں. شریعت ہمیں رائے دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امواس کا علاقہ تھا، یہ شام کا، اور آگے جو ہے نا یہ اردن اور اسرائیل وغیرہ کے علاقے جو ہے نا وہ جگہ بنتی تھی، وہاں طاعون پھیل گیا. حضرت عمر گئے ادھر. ابو عبیدہ ابن الجراح وہ فوجوں کے لشکر تھے، لشکر کے امیر تھے. حضرت معاذ بن جبل ان کے بعد امیر بنتے ہیں. طاعون پھیلا ہوا تھا. مشورہ کیا حضرت عمر نے انصاریوں سے، مہاجروں سے، سینئر قریش کے جو صحابہ تھے ہجرت کرنے والے، ان سب سے، اور سب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ آگے نہ جائیں، آگے طاعون واپس چلے جائیں. حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ بھئی صبح جا میری واپسی ہے. اب اس وقت کیا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ دو، کہ اگر موت لکھی ہے تو آ جائے گی، نہیں لکھی تو نہیں آئے گی. یہ تو جس طرح کہ آج بھی بڑے یہ فتوے ملتے ہیں. اگر کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے نا تو سارے اچھا جی تو منافق ہو گیا، تو مسجد میں نہیں آ رہا، تو جماعت کے ساتھ نہیں نماز پڑھ رہا، تیرا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں، موت کا تو وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، سارے فلسفے کرتے ہیں. اور یہی فلسفہ دہرایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے سامنے کہ عمر بھاگ رہا ہے تو تقدیر سے. حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ تیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے میں بتاتا کہ میری بات کے سامنے بات کیسے کرتا. ان کا اپنا ایک مزاج تھا اور ہر ایک کا دماغ وہ درست کر کے رکھتے تھے. لیکن یہ سینئر صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، انہیں بس اتنا ہی کہا کہ ابو عبیدہ تیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا پھر بتاتا اسے. بہرحال ساتھ ہی جواب دیا نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا. ایک ہرا بھرا کھیت ہے، ایک خشک کھیت ہے، آپ جانور چرا رہے ہیں، کہاں چرائیں گے؟ چرواہا جو ہے وہ ہرے بھرے کھیت کی طرح لے جائے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چرواہا ہوں، میں ان کو موت کی طرح سب کو کیوں دھکیلوں، میں ان کو صحت والے جو پالیسی ہے جو شریعت نے دی ہے کہ جہاں طاعون وغیرہ پھیلا ہو وہاں نہ جائیں، جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ وہاں سے نہ نکلے تاکہ مرض آگے نہ پھیلے. تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. بہرحال یہ ساری بہت سی روایتیں ہیں، ٹائم کی مجبوری ہے، لیکن ان سب روایتوں کے اندر ایک ہی بات ہے
کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خام خواہ ہلاکت میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں پر بھی احسان کریں۔ یہ شریعت کا سبق ہے۔ اس کے بعد نہ تو میرے دل میں، آپ کے دل میں کوئی دوسری سوچ آنی چاہیے، نہ یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ اوہو میری نمازوں کا کیا بنے گا اگر میں مسجد نہ گیا، اگر میں نے احتیاط کر لی، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی بجائے تھوڑا سا فاصلے سے کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، جماعت کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ عذر ہے، اور جب عذر نہیں ہوگا رتی برابر رعایت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کو رعایت تھی، آپ سے بار بار تاکید کی جاتی تھی ہر نماز میں کہ بھی مل کر کھڑے ہوں، جگہ خالی نہ چھوڑے، جگہ خالی نہ چھوڑے۔ اب عذر ہے تو اب جو ہے وہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، اس لیے اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ شریعت کے مقابلے میں اپنی بات جو ہے اسی پر اڑے رہنا۔ یہ کوئی خیر والا راستہ نہیں، بلکہ جہاں شریعت آ جائے، حدیث آ جائے، سنت آ جائے، سیرت آ جائے، وہاں اس کو ماننا، جو کرنے کا حکم دے شریعت وہ کرنا، جہاں سے روک کے وہاں رکنا، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اور یہ سنت آپ کے سامنے آ چکی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کھرا اور خالص ایمان جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ہمارے دل میں کوئی میل، کوئی نفرت، کوئی تنگی نہ ہو کہ یہ عجیب انتظامیہ ہیں، یہ عجیب مولوی ہیں، یہ عجیب ڈاکٹر ہیں، یہ عجیب حکومت ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری بلائی میں کر رہے ہیں کہ ہم خام خواہ اپنے آپ کو موت میں نہ دھکیلے۔ اللہ ہر ایک کو اس بلا اور وبا سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے بالآخر مرنا ہے، اور ہمارے مرنے والوں میں حاجی رفیق صاحب کا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس حد تک مجھے علم ہے ان کی ذات میں بڑی خیر تھی، بڑی خیر تھی۔ اللہ نے مال بہت لوگوں کو دے رکھا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ بہت کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ 35-40 لاکھ یہ جو مدرسہ اور مسجد وغیرہ کی ایکسٹینشن کی انہوں نے اپنی جیب سے، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے اور میری بیوی نے یہ لگائے ہیں، اللہ ان کے قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ بہرحال بہت اچھا معاملہ تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، ہر ایک سے اس کے وسائل کے مطابق اللہ نے حساب کرنا۔ میرے وسائل 5-10 روپے کے ہیں تو میں 1 لپ جو خرچ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ جو لاکھوں والا اللہ کا اس کا لاکھوں سے حساب لے گا۔ بہرحال جس کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ جو دینے والا ہے اس کی محبت غالب رہے، مال کی محبت جو وہ غالب نہ آئے۔ تو میں ان کے جنازے کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا، عشاء کی نماز یہاں پڑھی، تو یقین جانیں جو مسجد کی میں نے اس وقت صورتحال دیکھی نا، میرا دل بہت دکھی ہوا، بہت دکھی ہوا، بہت مجھے افسوس ہوا، یا اللہ تیری مسجد اتنی صاف ستھری، اتنی آباد، یہاں کیڑے ہی کیڑے پھر رہے ہیں، مٹی چڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا، اتنا دل دکھی ہوا نا جس کو حاضری میں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ مجھے صحت دے، سلامتی دے، جیسا بھی معاملہ رہے انشاءاللہ میں نے حاضر ہونا ہے۔ بڑی مشکل سے مسجد آباد ہوئی تھی، لیکن اب تو یا اللہ یہ سارا معاملہ ہی اجڑ گیا، تو اس لیے میں بھی حاضر ہوں۔ لیکن تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ جو کچھ حالات کی مجبوری ہے، اس میں جو احتیاط گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس کی پابندی کریں، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہر جمعے ملاقات کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں اگر ہمارے موجودگی میں تیرا گھر اجڑ جائے۔ ہم تیرا گھر آباد کرنے والوں میں ہونا چاہتے ہیں، تیرے گھر کی بربادی میں جو ہم شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائیں، خود بھی لائیں تشریف، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور تھوڑی سی جو پابندیاں ہیں جن کو SOPs کا کہا جاتا ہے ان کا ضرور خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا۔ پہلے بھی وبائیں آئی ہیں اور ٹل گئی ہیں، اور یہ بھی وبا ہے، یہ بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو آزمائش ہے، انشاءاللہ یہ گزر جائے گی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور اللہ پھر وہ خیر سے دن لائے گا جس طرح کے پہلے جیسے معاملے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، اور ہم سب کو اس بلا وبا سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے گھروں کے آباد کرنے والے جو ہیں ان کی صاحب میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔